ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سنا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. جب دینی بات آ گئی ہے، ایک صاحب نکاح کرنے کے بڑے متمنی تھے، تو انہوں نے جو ہے اپنی اہلیہ سے ذکر کیا، کہا کہ دیکھو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کی اہلیہ بار بار نظر انداز کر رہی تھی، تو ایک بار جذبے میں آ گئی، کہا بہت نکاح کر رہے ہو، عورت ہوتے تو معلوم ہوتا کہ نکاح کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، کہا مرد ہوتے تو پتہ چلتا، مرد ہوتے تو معلوم ہوتا. تو بہرکیف یہاں سنانا یہ مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو دینی اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت نظر آتی ہے، لیکن ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت، اللہ کا کوئی بھی حکم بغیر کسی حکمت کے خالی ہی نہیں ہے. دنیا تباہ ہو جائے گی بھائی. دیکھ لو امریکہ کو، امریکہ کے اندر عورتوں کے ساتھ جو جنسی استحصال ہو رہا ہے، وہاں کی عورتوں کا علل اعلان کہنا ہے کہ ہم جس طرح آج زندگی گزار رہے ہیں، جس بے عزتی کے ساتھ اور جس ذلت کے ساتھ، کہ اگر ہم کسی مسلمان کی چوتھی بیوی بن جائیں تو ہمیں وہ بھی گوارا ہے، ہم چوتھی بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، گوارا نہیں. جو فلمی دنیا سے نکل کر کے باہر آئی ہیں جو عورتیں، جنہوں نے توبہ کیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج بھی فلمی دنیا میں کام کرنے والی ایسی بہت ساری خواتین ہیں، عورتیں ہیں، جن کو یہ عزت گوارا نہیں، پسند نہیں، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہاں بے حرمتی ہو رہی ہے ان کی. وہ اپنے آپ کو کہیں عزت کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہیں، عزت دار گھرانے میں رہنا چاہتی ہیں، لیکن قوم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، معاشرہ ان کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لیے مجبور ہو کر کے وہ اسی زندگی میں مگن رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح پر غور کرنا پڑے گا، اور اس میں جتنا زیادہ کردار ہماری مائیں اور بہنیں ادا کر سکتی ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی اور ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور آخرت میں بھی ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. اب یہاں میں رک کر کے ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. یعنی جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے. معیشتاً زنکا، دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر بھی تنگ ہے. یعنی دنیا کی زندگی میں مال تو بہت مل گیا، دولت تو بہت زیادہ سمیٹ لیا، لیکن اس کی حرص اور اس کی لالچ نہیں مٹ رہی ہے. ایک سونے کا پہاڑ بھی ایسے شخص کو مل جائے تو بولے گا دوسرا کب ملے گا، دوسرا ملے تو بولے گا تیسرا کب، تیسرا ملے تو چوتھا کب. یعنی اس کی لالچ بڑھتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے دل سے قناعت پسندی کو ختم فرما دے گا. آج دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں، اتنا بابرکت مہینہ رمضان کا چھوڑ کر کے نمازوں کو، تراویح کو، تلاوت کو دنیا میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مرنا ہی نہیں. کتنے دیکھو رمضان میں جتنے ہوٹل کھل جاتے ہیں، رمضان کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان یہ پکوان کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ ہے. جہاں جس گلی میں جائیے اس گلی میں ہوٹل کھلے ہوئے، رات رات بھر نوجوان کھاتے ہیں، سحری تک کھاتے ہیں. بتائیے، جاگتے ہیں، موبائل فون دیکھتے ہیں، اس کے بعد سحری کا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں نماز کی بھی توفیق ہوتی کہ نہیں، ویسے سو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، میں نظام آباد گیا ہوا تھا، تو ایک بندہ جو آملیٹ بیچا کرتا ہے، رہتے ہیں دکانوں میں، روڈ پر لگائے ہوئے تھا. تو میں نے گفتگو کی، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ اتنی رات میں پھر سحری آپ کب کرتے ہیں؟ کہا مولانا بس بیچتے رہتا ہوں، سحری ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ جو نوجوان ہیں نا وہ سب سحری تک جاگتے ہیں، سب آتے ہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس. میں نے کہا کیوں جاگتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ اس لیے جاگتے ہیں کہ وہ کہیں سحری چھوٹ نہ جائے تو اس کے ڈر سے رات بھر جاگتے ہیں. یعنی سحری کا ٹائم چھوٹ نہ جائے اس لیے رات رات بھر جاگتے رہتے. میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی کیا لاجک ہے. سحری نماز کے لیے تو ایسا کبھی نہیں جاگے کہ فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے، چلو رات میں جاگے فجر تک. ایسا تو کبھی نہیں ہو کہ تہجد کے لیے جاگے، نماز پڑھیں. سحری چھوٹ نہ جائے اس لیے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، گفتگو چلتی رہتی ہے سحری تک.
یہ برکت ہے. یہ اللہ کی قسم نیند کی بھی برکت چلی گئی, زندگی کی بھی برکت چلی گئی. اس کے بعد صبح میں سوئے تو ظہر میں نیند کھل رہی, ظہر میں سوئے تو عصر میں, اور عصر کے بعد پھر اس کے بعد تو افطار کی تیاری میں لگ گئے. بھائی زندگی تو جانور سے بھی بدتر ہو گئی نا. کیا حاصل کیا, کیا کھویا, کچھ سمجھ ہی نہیں, بس سونے میں لگی ہوئی زندگی, سونے میں کاٹ رہا ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ بنا دیتا ہے. اب بتاؤ کہ اس سے بڑی تنگی کیا ہے کہ جو رات اللہ نے سکون والی بنایا ہے, وہ پوری رات یہ بندہ جاگ کر کے, جو دن اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کی تلاش کے لیے بتایا ہے کہ بندہ اس میں اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلے, اور دن بھر جو ہے سوتا ہے. یہ زندگی کی برکت ختم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا نصیحت آمیز واقعہ ہے, چونکہ بات آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ جو بکریاں ہوتی ہیں, بکرے ہوتے ہیں, یہ حلال ہیں اور ماشاءاللہ ہر کوئی حلال ہی سمجھتا ہے, کوئی حرام تو نہیں مانتا, اور زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو کھایا بھی جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کی تعداد کم ہے, کہیں کم نہیں, تعداد زیادہ ہی نظر آتی ہے, کم نظر نہیں آتی. ان کے مقابلے میں جو کتے ہیں, ان کے مقابلے میں جو کتے ہیں ان کی تعداد آپ دیکھ لو, دونوں کے درمیان موازنہ کرو گے تو بکریوں میں برکت زیادہ ہوتی ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی مخلوق ہے اللہ کی, ایسی یہ جانور ہے, ایسا یہ جانور ہے کہ رات میں سو جاتا ہے, دن میں بیدار رہتا ہے. لیکن کتا ایک ایسی مخلوق ہے جو پوری رات جاگتا ہے, فجر ہوتی ہے تو سو جاتا ہے. اب فرق کر لیں کہ ہم کس میں سے ہیں, ہم اللہ کے ان مخلوق میں سے ہیں جو سنجیدگی اور سادگی والی زندگی گزارتے ہیں, یا پھر یہ والی مخلوق ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. رب انی وہن العزم منی. انداز دیکھو, ان کو اپنے بڑھاپے کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ جب انہوں نے دعا کرنی تھی تو یہ کیوں کہا کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یعنی اے اللہ میں کمزور ہوں, میں بوڑھا ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ اس عمر میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہو سکتی ہے, میری بیوی بھی بانجھ ہے, لیکن اے اللہ میں تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ تجھ سے دعا کر کے میں آج تک کبھی محروم نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ بندہ اسباب کے سارے دروازے بند ہونے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ برقرار رکھے کہ اللہ یہاں سے بھی ہمیں دے سکتا ہے. یہ یقین, یہ ایمان پیدا کرنا ہی اصل عقید توحید ہے. یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں. آج ہمارا ایمان معمولی سی تکلیف آتی ہے, ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے, یا اس بابا کے پاس, اس فقیر کے پاس, اس پیر کے پاس, اس مرید کے پاس, یعنی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, چاہے مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں. معاف کیجیے گا, عورتیں ہماری اس میں بہت آگے رہتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت پکڑو. اور یہاں میں آپ کو ایک واقعہ یہاں بھی بتا دیتا ہوں کہ میں خود اپنے علاقے کے ایک ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹا تمہاری بیوی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے, تم وقت سے پہلے ابھی وقت رہتے ہوئے ایک اور شادی کر لو, تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ دے گا, لیکن تمہاری بیوی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ کچھ ایسی کمزوریاں ہیں, کمیاں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ماں نہیں بن سکتی ہے. میں نے اس نوجوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے اس نے دعائیں کی, نماز پابندی سے ادا کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی عورت سے اس کو اولاد سے نواز دیا. تو اللہ دیتا ہے, جہاں اسباب بند ہوتے ہیں اللہ وہاں سے بھی دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ یقین, ایمان ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے. اسی لیے تو کہا تھا نا کہ تم اپنے رب پر ویسے بھروسہ کرو جیسے حق ہے. اللہ کی قسم رب وہاں سے تمہیں روزی دے گا جہاں سے تم امید بھی نہیں کر سکتے ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے, جس میں سورہ کہف, سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی انشاءاللہ آیتیں آپ کے گوشے گزار ہوں گی. سورہ کہف کی آخری آیت پر تھوڑا سا غور کریں.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ کل کے درس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کفار مکہ یہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج کا مسلمان نبی کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم عقیدہ ہے۔ جیسے کفار مکہ کا عقیدہ تھا، وہی آج کے نام نہاد مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہاں اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو ایک بڑی باریک نقطے کی بات ملے گی۔ کسی نے لکھا ہے کہ وہ کفار مکہ، وہ عقل کے اندھے، احسن تقویم والے انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر بے جان پتھروں کو معبود مان رہے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یعنی جو انسان ہے، جو احسن تقویم ہے، اس انسان کو، بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، مگر بے جان جو پتھر ہے اس کو معبود مان رہے تھے۔ تو یہ ان کے عقل کی کتنی بڑی کج فہمی ہے کہ جو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے ان کو نبی ماننے کے لیے ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، لیکن جو بے جان پتھر پڑا ہوا ہے اس کو اپنا معبود مان رہا ہے۔ تو کتنا یہ عقل کا اندھا انسان تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ پیدائش میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ان تمام چیزوں میں تمہاری ہی طرح ہوں۔ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی نکاح کرتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں۔ جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ میری بھی ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ رب کائنات نے مجھے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے چن لیا ہے، اور رسالت کے اعتبار سے میرا مقام اور مرتبہ تم سے اونچا ہے، بلکہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے اونچا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد ہیں، نبی تھے، اور ان کے اس واقعے سے یقیناً جو توکل علی اللہ ہے نا، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب اس واقعے پر غور کرو کہ انسان کو اللہ پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم دنیوی اسباب کو لے کر کے کہیں نہ کہیں ایک خاص مقام پر اور منزل پر پہنچنے کے بعد ہاتھ پیر باندھ لیتے ہیں یا گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بس اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ختم ہو گیا سب۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی بیوی بانج ہے۔ بانج کا مطلب بچے نہیں ہو سکتے، اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن ایمان اور یقین کے پہاڑ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین پر یقین کتنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ کے بندے زکریا کو یاد کرو، اللہ کے بندے حضرت زکریا کو یاد کرو۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ چپکے سے کیوں پکارا؟ اس کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چونکہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہ مجھ کو بیٹا عطا فرما دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص سنتا تو آپ کا مذاق اڑاتا، تو لہٰذا اسی لیے آہستہ اور پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ اور نداء خفیہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ریا سے بچنے کے لیے، کسی کو دکھانا مقصد نہیں تھا، بس اللہ سے خالص دعا کرنا مقصد تھا، اسی لیے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم بھی دیا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انتہائی پست آواز میں پکارو، چپکے چپکے پکارو، کیونکہ تمہارا رب تمہارے سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ کوئی گونگا انسان جس کو زبان سے بولنا نہیں آتا، اگر وہ بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعا کو سنتا ہے، اس کے دل کے حال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنی زبان سے چیخے چلائے تبھی اللہ اس کی دعا کو سنے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کے آداب میں سے
ایک خاص ادب اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی کہ وہ بہت چپکے چپکے اللہ سے دعا کر رہے تھے. پتہ چلا اللہ سے دعا ہمیں آہستہ اور چپکے سے کرنا چاہیے, تنہائی میں کرنا چاہیے. اور اللہ کے سامنے دعا کرنے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جتنی عاجزی ہو سکے, جتنی ہماری کمزوری ہے سب اللہ کے سامنے رکھ دو. اے اللہ میں بہت کمزور ہوں, بہت یعنی انتہائی ضعیف ہوں, انتہائی کمزور ہوں, سب کچھ تیری طرف سے ہے, میں تیرا ہی محتاج ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی انسان اپنی بے بسی کھول کر رکھ دے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میں انتہائی بے بس ہوں, تیری رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کیا تھا تو کہا اذ نادى ربه نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. کہا ہے میرے رب کمزوری آ چکی ہے, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور بڑھاپا میرے سر کے اوپر بھڑک گیا ہے, یعنی بڑھاپا آ چکا ہے, میرے سر کے بال بھی پک گئے ہیں. اے اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن میں تجھے پکار کر کے کبھی محروم نہیں ہوا. اے اللہ جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی تو نے میری دعا کو قبول کیا ہے اور میری دعا کو سنا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ وکانت امراتی عاقرا, میری بیوی بھی بانجھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. اس سے ایک نقطہ ملا, ابھی تو پیدا نہیں ہوئے تھے, اللہ نے نام بھی بتا دیا. پتا چلا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا نام رکھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قومیں جو گزر چکی ہیں, آخر وہ اللہ کے نزدیک نالائق قوم کیوں بنی, ناپسندیدہ قوم کیوں بنی, کیا وجہ تھی, کیا سبب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دو اسباب بیان فرمائے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ نے کچھ نبیوں کا ذکر کیا, فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا, اپنی نمازوں کو برباد کر دیا اور اپنی شہوات کے پیچھے پڑ گئے, خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیان, قریب و جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. نماز کو ضائع کرنے کا کئی مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا, یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا. نماز کو جیسے ہمارے نبی نے پڑھا ہے, نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے نماز پڑھنا, یہ نماز کو ضائع کرنا ہوا. میرے بھائیوں, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ وہ حدیثیں بھی سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کیا کرتے تھے, سینے کے اوپر آپ ہاتھ بھی باندھا کرتے تھے, حدیثیں بھی انہوں نے سنی ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں بھی سنی ہیں, لیکن کیا سبب ہے کہ ان کے دل اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم نبی کی سنت سے ہٹ کر کے تم نمازیں پوری زندگی پڑھتے رہو, پوری زندگی تم ادا کرتے رہو, تمہاری وہ نماز کسی فائدے کی نماز نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں وہ نمازیں تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. نبی کی سنت پر نماز پڑھو گے تو نماز مقبول ہے اللہ کے, ورنہ ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے ہو. میرے بھائی, اللہ رب العالمین اپنے بندے سے, جانتے ہو اللہ رب العالمین کتنا زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کو قبول کیوں نہیں کیا؟ شرک قبول کرنا تو چھوڑ دو, بہت دور کی بات میں بتا رہا ہوں, شرک چھوڑ دو. اگر تمہارے کسی نیک عمل میں کسی غیر اللہ کی یا کسی شخص کی معمولی سی بھی حصے داری اگر ہے نا, تو اللہ اس کو بھی قبول نہیں کرتا. وہ بھی ریا ہے. اللہ بولتا جا لے کے جا اپنی عبادت, جس کے لیے کیا اس کو دے دے, تو میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے عبادت. تو جب اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں معمولی سی حصے داری بھی قبول نہیں کرتا, صدقہ دے رہے دکھانا اگر مقصد ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے, اللہ نہیں قبول کرے گا. معمولی سی بھی حصے داری اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اگر کوئی شرک کر کے آئے گا تو اللہ وہ پسند کرے گا, شرک کو قبول کرے گا. میرے بھائیوں, اسی لیے جو حکم اللہ نے دیا ہے اور جیسے حکم دیا ہے عبادت ویسے ہی ہمیں کرنا ہے, تب اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول ہوگی. نماز کو ضائع کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے, یا پڑھتے تھے کبھی کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے تھے, تو کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا, یا نماز کو سرے سے چھوڑ دینا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہوا.
اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے. غین یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، یعنی جو گمراہ ہو گئے ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پل صراط پر ہر ایک کو وارد ہونا ہے. پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک ایسا باریک پل ہے جو بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ دھاردار تیز ہے، جس پر ہر مسلمان کو، نیک کو برے کو، ہر کسی کو گزرنا پڑے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو. فرق اتنا ہوگا کہ جو نیک ہوں گے وہ بہت تیزی سے گزر جائیں گے، کوئی دوڑتے ہوئے اپنے اعمال کے بنسبت، کوئی چلتے ہوئے گرتے ہوئے پڑتے ہوئے جائے گا، اور کوئی جہنم میں گر جائے گا. تو پل صراط سے بھی گزرنا پڑے گا. اب جو گزر گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو اٹک گیا وہ پھر جہنم میں جائے گا. لہٰذا عمل کی روشنی پیدا کرو، کیونکہ اسی روشنی میں وہ راستہ طے کر سکتے ہو. اگر عمل نہیں ہے تو پھر وہ راستہ طے کرنا بہت مشکل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے پاس اکیلے اکیلے آئیں گے حساب دینے کے لیے. اللہ کرسی عدالت پر براجمان ہوگا اور ساری انسانیت کے لوگ جمع ہوں گے. بتاؤ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اکیلے اکیلے بلا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں بہت سارے لوگوں کی نیکیاں تو ان کے منہ پہ مار ہی دی جائیں گی، اور بہت سارے لوگوں کے گناہ بھی سارے لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دیے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا میں بھی تو نے گناہ کیا تھا نا. وہ بندہ اقرار کرتا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا، کہے گا تو نے دنیا میں گناہ کیا تھا؟ ہاں اللہ میں نے کیا تھا. یہ بھی کیا تھا؟ میں نے کیا تھا. اللہ یہ بھی کیا تھا؟ ہاں میں نے کیا تھا. یہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ کیا میں نے تیرے گناہ پر پردہ ڈالا؟ کہا ہاں اللہ تو نے تو پردہ ڈال دیا. کہا آج بھی میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالتا ہوں. اور اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے کہ جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک منظر نامہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. زرقن کے معنی ہوتے ہیں آنکھ نیلی ہونا، اور آنکھ نیلی ہونے کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ آنکھ اندھے ہو جائیں گے ان کے. کیوں اندھے ہوں گے؟ کیونکہ دنیا میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننے سے اندھے تھے. سنتے نہیں تھے، سنتے تھے مگر مانتے نہیں تھے، دیکھتے تھے مگر تسلیم نہیں کرتے تھے. تو فرمایا قیامت کے دن ایسے ہی جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا. کس لیے؟ تاکہ ایمان والوں کو جو انعام ملا ہے اس کو دیکھیں اور ان کو محسوس ہو کہ ہم سے کیا چھوٹا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب ایمان والوں کو نوازے گا تب ان کی بینائی واپس لوٹائی جائے گی کہ دیکھ لے تو نے دنیا میں شرک کیا، کفر کیا، آج میرے یہ بندے انعام و اکرام سے نوازے جا رہے ہیں، ان کو عزت دی جا رہی کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا تھا. تو جب وہ دیکھیں گے تو ان کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی اور زیادہ پریشان ہوں گے. اور جب عذاب میں لوگوں کو مبتلا دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین سے تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں مر جاتا، میں مٹی ہو جاتا تو مجھے یہ عذاب دیکھنا نہ پڑتا، مجھے اس عذاب کے اندر مبتلا نہ کیا جاتا. لیکن وہاں ایک آدمی لاکھ تمنا کرے گا، اس کے تمنا اور آرزو کی کوئی ویلو نہیں ہوگی. یہاں تک کہ جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو اس کے چمڑے جل جائیں گے، جہنم کی آگ سے وہ جل جائیں گے. جب وہ چمڑے جل جائیں گے تو ان کو نیا چمڑا پہنا دیا جائے گا، لیکن عذاب کے اندر کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. 3 مرتبہ تم اگر یہ کرو گے تو جہنم اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ اس کو میرے عذاب سے بچا لے. اور اگر جنت کی دعا کرو گے 3 مرتبہ کہ اے اللہ مجھ کو جنت میں داخل فرما، تو جنت ہی اللہ سے دعا کرے گی کہ اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے. تو ہمیں
جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے علم کی زیادتی کی دعا کیا کرو، ہمیشہ دعا پڑھو۔ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ آخرت کا علم ہو۔ لیکن وہ علم جو ہمارا دنیا کا علم ہے، ایک مومن کو جب وہ علم ملتا ہے تو یہ دنیا کا علم اس کے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک مومن جو اچھا ڈاکٹر ہے، کسی کا فری میں علاج کر کے، کسی کمزور کا سہارا بن کر کے وہ اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو یہی دنیا کا علم اس کے لیے دولت سمیٹنے کا تو ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن لوگوں کی محبت وہ کبھی سمیٹ نہیں سکتا، وہ اللہ کی محبت سمیٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا کی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو فائدہ پہنچائے۔ کس کو فائدہ دے؟ مجھے بھی فائدہ دے، امت کو بھی فائدہ دے، کیونکہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کون سا علم ہے؟ کوئی بھی، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے آخرت کا علم ہو، اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو انسان کے لیے نقصان دہ۔ دنیا کا علم، ایک آدمی بہت اچھا انجینئر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن کسی کا علاج غلط طریقے سے کر رہا ہے، یہ علم اس کو نقصان کا سبب دے۔ ایک آدمی بہت اچھا عالم ہے، قرآن کا علم رکھتا ہے، لیکن لوگوں کو دین کی باتیں غلط بتاتا ہے، یہ اس کو علم نقصان پہنچائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ رات رات بھر جاگنا اور جو ہے دن میں سونا، یہ انتہائی درجے کی جو ہے حماقت ہے اور انتہائی درجے کا خسارہ ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا۔ یہ زندگی تنگ ہے، ذکر سے اعراض کرو گے، بحث و مباحثے کرو گے، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں بھائی، رات میں جاگنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی فائدہ ہے؟ ایک فائدہ تو بتا دو، کوئی ایک فائدہ بتا دو۔ نہیں مولانا، وہاں سعودی والے رات بھر محنت کرتے ہیں، وہ جاگتے ہیں نا کیا؟ سعودی والے جاگتے ہیں بھائی، کیوں جاگتے ہیں؟ وہاں کا ماحول الگ ہے، وہاں دن میں دھوپ اتنی سخت ہوتی ہے کہ باہر نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ رمضان میں تو روزے رکھنے والوں کی حالت خراب ہوتی ہے، ان کی الگ آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے۔ بھائی رات میں وہ اپنے کام کرتے ہیں، ہاں، اس کے بعد دن میں تھوڑی فرصت ملتی ہے، سو جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے اپنی زندگی مینج کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ فجر میں تو ماشاءاللہ اچھی بارش ہو رہی تھی، سوئے تو ظہر میں نیند کھلے گی، ایسا ماحول ہے، تو یہاں کیا دقت ہے آپ کو؟ فری میں بیٹھ کر کے خالی بحث و مباحثے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو رات بھر جاگنے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سونے والا بنائے کہ کم سے کم رات میں اچھی نیند لے سکیں، تاکہ فجر میں اللہ کی ڈھنگ سے عبادت ہو سکے۔ چلیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کرو اور خود بھی اس پر جم جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ 10 سال میں بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام کہتا نہیں، 10 سال کا ہو گیا تو مکلف ہے، نماز فرض ہو گئی اس کے اوپر۔ اور نماز یہ ایسی عبادت ہے جس کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، مارو اپنے بچوں کو، یعنی سزا دو ان کو، تاکہ نماز کی رغبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ اب اگر ہم 10 سال تک انہیں مسجد میں نہیں لائیں گے اور 10 سال شروع ہوتے ہی مولانا نے تو تقریر میں کہا تھا مارو، مارنا شروع کر دیا، تو کیا اثر ہوگا اس کا؟ پہلے تو لانا پڑے گا نا، آپ کو لانا پڑے گا، بچے تھوڑی سی شرارت بھی کریں گے، تو یہ معمولی سی شرارت برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے کل چل کر کے نیک بنیں گے، اچھے بنیں گے۔ اگر یہاں ان کی شرارتیں آپ برداشت نہیں کرو گے تو ان کا اخلاق بگڑ جائے گا، گلیوں میں، محلوں میں، دیگر جگہوں پر جا کر کے وہ غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط چیزیں سنیں گے، ان کے اخلاق و عادات متاثر ہوں گے۔ تو اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرو، تاکہ وہ مسجد میں زیادہ توجہ دیں اور مسجد میں زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا اپنے گھر والوں کو، پتہ چلا کہ آدمی صرف خود نمازی نہ بنے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تاکید کرنا چاہیے نماز پڑھے،
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے گھر میں جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو اپنی بیویوں کو یعنی امہات المومنین کو بھی جگایا کرتے تھے، پانی چھڑک کر کے جگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا دینی ماحول جو ہے بنائیں کہ ہمیں کہنے کی اور بار بار تاکید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ ہونا چاہیے ایک دینی ماحول۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے صحیح اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔